پارٹی اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف تھے کانگریس کے حق میں. کیوں؟ ایک دو جملوں میں بتائیے کیا وجہ کیا تھی کہ یہ خلاف تھے اتنے پاکستان کے؟ کیا ان کو نقصان تھا پاکستان میں شامل؟ دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, دل کے حال تو اللہ جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تحریک خلافت کے دور میں پہلی بار سر سید نے علماء کو سیاست سے باہر نکال دیا تھا. تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی جوہری نے لے کے آئے ہیں, اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں تو جی بڑے, تو اب ان کو ان کی فہم پولیٹیکل سائنس اسی طرح ہی سائنس ہے, پولیٹیکل جو پالیٹکس ہے اسی طرح ہی سائنس ہے جیسے میڈیکل سائنس ہے. اب کوئی عالم جو ہے وہ کیا علاج کسی کا کر سکتا ہے؟ کوئی آپریشن کر سکتا ہے؟ وہ علماء حضرات خود جا کے ڈاکٹروں سے آپریشن کرواتے ہیں. لیکن پالیٹکس کے معاملے میں یہ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بہت نازک علم ہے. جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے, آپ کی ان چیز کی فہم نہیں ہے, آپ نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. لیکن یہ سمجھتے تھے نہیں ہمیں دنیا کے لیکن ان کو طاقت کی بھوک ہے صرف بس یہ, یعنی یہ جو وہم ہے, یہ تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ٹرمینالوجی ہے, کیا اکنامکس ہے, کیا حالات ہیں, ان چیزوں کی آپ پر نظر ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا مطلب پتہ چلے گا. تو یہ تو باقاعدہ ایک سائنس ہے. اچھا یہ بتائیے, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب پاکستان بن جاتا ہے اور اس کے بعد 53 کے سے پہلے بھی ایک وقت ہے ہسٹری پاکستان کی, 53 کا زمانہ بھی آتا ہے اور ان کو بڑی اچھی خاصی مار پڑتی ہے مولویوں کو. مارشل لا لگتا ہے 2-2.5 مہینے کا مارشل لا ہے لاہور کا, اور اس کے بعد بہرحال 2 لوگوں کو, ان کے لیڈروں کو سزائے موت بھی رہتی ہے جو پھر عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بعد میں بہرحال چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن سوال ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو یہ احرار جماعت جو ہے اس کو پوش پناہی حاصل ہے بعضوں کی بیک گراؤنڈ میں, پھر آگے ختم نبوت کی تحریک آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو بظاہر اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, مطلب بظاہر ان کے کوئی جنازوں پہ, جنازے کوئی جس کے جنازہ بھی ہوگا, میں لوگ سمجھ جائیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ. لیکن جب یہ الیکشن میں ایسا لیتے ہیں, ہمیشہ ہارتے آئے ہیں پاکستان میں, ہمیشہ ان کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ یہ کنفیوژن کہاں ہے اس قسم کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو یہ ان میں ایک سینس ہے, اس میں یعنی یہ پولیٹیکل سینس ہے. اب تو اس وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا جہاں کہ ان کی جو رائے ہے نا وہ صحیح طرح جو ہے ظاہر نہیں ہوتی. کوئی ایسا کوئی ڈائنامکس ہے, ان کو پتہ ہے کون کیا کس طرح مسئلہ حل ہونا ہے, کس نے ہمارا مسئلہ حل کرنا ہے, کس کے ذریعے ہونا ہے, کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ, ان کو اس علم ہے. لیکن افسوس ہے کہ ان کی جو رائے ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی اس میں, کیونکہ ایسی رکاوٹیں, ایسی چیزیں کھڑی کر دی گئی ہیں درمیان میں کہ وہ ان کی رائے جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی رزلٹ کے اوپر. تو کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ مولوی پاور میں آئے گا تو ملک کا بیڑا کر دے گا؟ دیکھیں آپ پتہ ہے کوئی ان کو دیکھیں ایک چیز, مجھے اگر ڈرائیونگ نہیں آتی, مجھے ڈرائیونگ پہ سیٹ پہ آپ بٹھا دیں, کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہوگا. تو اس طرح اگر ان کو کریں گے, اور ہوئے ہیں ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, سارے کام خراب ہوئے ہیں. لوگ جو برسر اقتدار طبقے ہیں, جو طاقتور طبقے ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ ان کو استعمال تو ضرور کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے, کسی لمحے کے لیے, یا لوگوں کی آپ دیکھیں 71 میں بھٹو صاحب آئے ہیں, 74 میں فساد ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ایک نعرے لے کے آئے تھے, خواب لے کے آئے تھے. 74 تک جب لوگوں کو پتہ چلا وہ تو پورے نہیں ہوئے, تو پھر ایک ڈائیورٹ کی جاتی, میں تو بڑا مومن ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, تو یہ اس طرح کی. پھر 77 میں مارشل لا لگا ہے ضیاء الحق کا, اور اس کے بعد 84 میں یہ آرڈیننس آتا ہے. کیوں؟ وہ جب ڈیموکریسی کی بحالی کی موومنٹ چلتی ہے اور زور پڑتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ مذہب کے پیچھے جا کے چھپے. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ عباسی دور میں بھی جب مامون رشید اور ہارون رشید کے دور میں یہ چیزیں آ رہی تھیں, انہوں نے بھی یہ محمد بن حنبل کو کیوں کوڑے لگے تھے؟ اس وجہ سے کہ بھئی وہ چاہتے تھے وہ مسئلہ کھڑا کیا جائے خلق قرآن کا, قرآن مخلوق ہے, یہ بھئی سارے مانو قرآن مخلوق ہے, نہیں مان, ثابت کرو. جب بغداد تباہ ہونے سے ذرا پہلے ایک شہزادہ ابوبکر نام تھا, اس نے شیعوں کے محلے لوٹنے شروع کر دیے, ظلم شروع کر دیا, تاکہ ثابت کریں کہ اپنی وہ. اچھا اس طرف عیاشیوں کے لیے کتاب الحیل ایک لکھی جاتی ہے جس میں بتائی جاتی ہے کس طرح آپ شریعت کی پابندیوں کو نرم کر کے کر سکتے ہیں, عیاشیاں کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے مومن بھی بہت ہیں, وہ کسی غریب کو پکڑ کے, کسی مظلوم کو پکڑ کے اس کو نشانہ بنا کے کتھارسس نکالتے ہیں لوگوں کا, اور بتاتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں. اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی تاریخ میں کبھی ہوا ہے, ابھی بھی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کو فائدہ ہوا. وہی بھٹو صاحب اسی مذہبی منافع ان کی خلاف موومنٹ چلی, وہ جناب انہوں نے ایک تحریک بحالی جمہوریت کے انداز میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی,
اور حالانکہ وہ اپنی طرف سے تو بہت بڑے پکے سے انہوں نے تو 90 سالہ مسئلہ حل کیا ہوا تھا، تو لیکن کوئی فائدہ ہوا ان کو نہیں. لیکن نظر جو آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب جماعت احمدیہ ایک چیز بن گئی کہ جب یہ بہترین ایکسکیوز ہے ان کے لیے، بہترین یہ بہانہ ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ملتی تو جماعت احمدیہ کے نام لے لیتے ہیں. 53 کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو بارہ آہستہ طاقت آئی، 70 کی دہائی میں شروع ہوئی، 74 کا زمانہ آیا جب بھٹو نے غیر مسلم قرار دے دیا، لیکن عملی طور پہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ 84 میں جب جماعت احمدیہ کے خلاف آرڈیننس پاس ہو گیا اور مزید بڑھ گئی بات کہ اب تو ہر طرح کے شاعر جماعت اس میں مطلب وہ استعمال نہیں کر سکتی، کلمہ پہ پابندی تھی، اذانوں پہ پابندی تھی، غرض کی ہر چیز میں جو مسلمان کرتے ہیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس چونکہ آہستہ آہستہ ان کو اور بہانے چاہیے ہوتے ہیں، مزید قدغنیں لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو. اس کی حد کہاں ہے؟ مطلب حد تو حد کوئی نہیں، ڈیزاسٹر ہے. اینڈ دیکھیں بغداد جو تھا وہ بغداد تباہ ہوا ہے نا، کوشش کر رہے تھے شیعوں کے محلے لوٹے جا رہے ہیں. آج کبھی دیکھیں پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی وہ بھی اس طرح ہوا. پھر منگولوں کو آ کے حملہ کروا دیا، منگول انہوں نے انوائٹ کیا. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بزرگ کو کہا، وہ جو تھے اس وقت انہوں نے حکمران اس نے کہ دعا کریں، انہوں نے کہا میں تو یہی جو ہے نا آواز سننا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا ایھا الکفار اقتلوا فجار، کافروں فاجروں کو قتل کرو. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو اس طرح کی نہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. لیکن اب بھی تو ایسی ہو رہی دنیا میں اب بھی مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. دیکھیں وہ تو ماضی تو بال ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ. دیکھیں کیوں پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ باقی قومیں ساؤتھ کوریا تک آگے نکل گیا، چائنا نکل گیا، فلانا نکل گیا، دنیا ترقی کر گئی، مسلمانوں کو کیوں برا حال ہے؟ کیوں مسلمان کوئی قوم کوئی ایسی قابل ذکر قوم نہیں ہے؟ کیوں کوئی 5ویں سپر پاوروں میں کوئی شامل ہوتا ہے ان میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جو خدا ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے. ان کا کام تھا دین کے لیے، ان کا کام تھا دین کو، جو دین اسلام کو پھیلانے کا، تبلیغ کرنے کا کام تھا. یہ ان کو فریضہ سر انجام دیا گیا تھا، بہترین طریقے سے یہ کرتے کام. ان پر تمام حجت. جو مسلمانوں کو حال آ جائے، وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، وہ اس نے مڈل ایسٹ میں اس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے بھارت، مطلب اس وقت لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر دنیا کے سامنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، مطلب 84 کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، کہ دنیا کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے پاکستان. کسی لحاظ سے بھی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ پاکستانی اس پر فخر کرے کہ جی ہمارا ملک دنیا میں کوئی نام پیدا کر رہا ہے کسی بات میں. تو عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ گزشتہ 46 سال ہو چکے ہیں 74 کو، عوام کو کیا حاصل ہوا، یا ان حکمرانوں کو کیا حاصل ہو گیا جو مثلا بھٹو آیا، ضیاء آیا، اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، دولتانہ کی بات کی آپ نے، پنجاب کی حکومت کی. تو کیا حاصل ہوا لوگوں کو اور کیا عوام کو حاصل ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں میں یہ ان کو اس کا علاج یہ ہے، دیکھیں یہ جو اس کو نا ڈائیورٹ، ان کو یہی ہے کہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس مسئلے کو. تو اس کو مطلب ہے کہ سمجھیں بات کو. اس میں مجھے یاد آ رہا ہے جنوری 1945 میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ تھا جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے کوئی بھی، ہم نہ ہندوؤں سے، نہ ہندو محاسبہ سے، نہ کانگریس سے، نہ مسلم لیگ سے، نہ احرار سے، نہ یہ جو ہے جمعیت علماء ہند، کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور صلح ہو، ہمیں صرف خدا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے چھوڑ دو. ہم نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں دنیا اس وقت بن رہی ہے گلوبل ولیج، جو فزیکل یا مٹیریل جو انفراسٹرکچر ہے وہ تخلیق ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ اسپرچل انفراسٹرکچر نہیں بنتا، لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے. حضور نے بھی ارشاد فرمایا جنگوں کے خطرے ہیں، اور اس کا سب سے دیکھیں ادھر موومنٹ امریکہ میں چل رہی ہے جی، یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو جوڑتے نہیں ہیں، لوگوں کے دل نہیں جوڑتے. نہیں، لیکن بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں اسپرچل کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو قانون سازی بھی کر دی اسلام کے دفاع میں، تو پھر اسپرچل اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ کس کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں؟ دیکھیں کیا یعنی نبی کے کام کیا ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ یعلم الکتاب والحکمت اور یزکیہم، کہ وہ علم بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی کرتا ہے، تلاوت یاد بھی، اور یزکی بھی. اور تزکیہ کس نے کرنا ہے؟ آپ قانون بنا دیا آپ نے، تزکیے والا رول جو ہے کون ادا کرے گا؟
اور جو یہ جو جس نے خود کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر میرے پاس پیسے نہیں میں دوسرے کو نہیں دے سکتا، جہاں زمانہ صنم کدا ہے ہاں تو پھر تزکیے کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ وہ میں سمجھتا یہ مجھے یاد آتی ہے اسلام کا مسئلہ جو ویسٹ کے مقام کے ساتھ ہے اسلام کا. وہ ٹائنبی نے ایک مشہور ہسٹورین ہے، اس نے لکھا ہے thus Islam facing the West with her back to wall. This time odds are more heavily against her. Even the most critical time of crusade for the modern West is superior to her, not only arms but in the technique of economic life, but above all in spiritual culture. یعنی morality دیکھیں، جس کی اکانومی اس کی اسٹرانگ ہے جس کی morality اسٹرانگ ہے. لیکن علم بغیر عمل کے اور وائس ورسا فائدہ کوئی نہیں. فوج اس کی اسٹرانگ ہے جس کی اکانومی اسٹرانگ ہے، اور اکانومی اس کی اسٹرانگ ہے جس کی morality اسٹرانگ ہے. یہ ایک چیز ہے. اگر آپ morality کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں بن سکتی، اور اکانومی کے بغیر آپ کی فوج نہیں بن سکتی. تو یہ ایک پورا ایک سائنس ہے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں. بہت شکریہ. ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زخم لگانے والے بھی وہی ہیں، اور جن کو زخم لگایا جا رہا ہے وہ وہاں موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان احمدیوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے. یہ جماعت احمدیہ کی صبر و صلات کی تعلیم ہے. یہ جماعت احمدیہ پر خلافت احمدیہ کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے جو جماعت احمدیہ کی رہنمائی کر رہی ہے، اور گزشتہ 112 سال سے کر رہی ہے خدا کے فضل سے. پھر ایک 210 سے زیادہ ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے. ان سب باتوں کے باوجود 70 سے زیادہ زبانوں میں جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے. من حیث الجماعت کون یہ کام کر رہے ہیں؟ ہر ملک کے جہاں احمدی شہری ہیں، وفادار شہری ہیں. جو فعلی شہادت کی بات ہے وہ کس کے حق میں جا رہی ہے؟ میں نے آج حضرت مسیح السلام کے 2 شعر، بانی جماعت احمدیہ کے 2 شعروں کو نظر سے گزرے، اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ 2 شعر پڑھوں یہاں پر. کس بہرے کسے سر ندے حد جان افشاند، عشق است کے این کار بسد صد کے کناند، عشق است کے در آتش سوزاں بنشاند، عشق است کے بر خاک مذلت پلٹاند. کوئی کسی کے لیے نہ سر دیتا ہے نہ جان چھڑکتا ہے. یہ عشق ہی ہے جو مکمل اخلاص اور صدق و صفا سے عمل کرواتا ہے. یہ عشق ہی ہے جو جلتی آگ پر بٹھاتا ہے. یہ عشق ہی ہے جو جو ذلت کو قبول کرتے ہوئے خاک پر لوٹاتا ہے. زخم و مرہم برہ یار کے دوسرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ یہ زخم جو ہمیں لگائے جا رہے ہیں، مرہم خدا تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں. اگر خوف ہے تو اس ایک ذات کا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور خدا کرے کہ ہم خلافت احمدیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے، صبر و صلات کی تعلیم پر قائم رہتے ہوئے تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا قائم کر دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تیسرے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے. اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں
Coming up next, we present a mulaqat in the presence of the head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم۔ اچھا، فضا احمد قرآن کریم کی تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين۔ English translation. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Say, if you love Allah, follow me, then will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is most forgiving, merciful. Say, obey Allah and the Messenger, but if they turn away, then remember that Allah loves not the disbelievers. Al Imran, chapter 3, verses 32 to 33. Jazakumullah. کون ہے فضا احمد؟ اچھا، ترجمہ سعدیہ چودھری، اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ تلاوت اردو ترجمہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ۔
ہاں جی، حدیث سمت الحلیم زین وہاب کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman. English translation. Hazrat Anas radhiyallahu anhu relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "There are 3 qualities which, when possessed by someone, will enable him to discover the true sweetness of faith: that Allah and His Messenger are dearer to him than anything else, that he loves someone purely for the sake of Allah, that after Allah the Almighty has saved him from disbelief, he loathes returning to disbelief as much as he abhors being hurled into fire." Jazakumullah. Are you Wahab Atum Saab's granddaughter? Yes, beloved Huzur. اچھا اچھا. اچھا عائشہ سمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، حدیث اردو ترجمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. وہ شخص جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے ہوں، اور وہ جو کسی شخص سے محبت رکھے اور محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس سے محبت رکھے، اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے چھڑایا ہو اور پھر اس کے بعد وہ کفر میں لوٹنا ایسا ہی ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالا جانا. جزاکم اللہ. اچھا جزاک اللہ. اچھا ہم تو شافی اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو، خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا.
اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابعت نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے. پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم خدا کے محبوب بنو. ملفوظات جلد 2 صفحہ 70. جزاکم اللہ. اچھا، اور نشیتا خندکار انگریزی ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. پاکستانی ہو؟ I am Bengali, beloved Hazur. Are you? Bengali, beloved Bengali. Ji. This is why. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqtibas, English translation. The promised Messiah, alayhi salam, states, in short, it cannot be very well understood that becoming the beloved of Allah Almighty ought to be the prime objective of a person's life. Until a person is endeared to Allah the Exalted and they do not receive His love, they cannot live a life of success. Now, this is not possible until one sincerely obeys and follows the Messenger of Allah. The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, has shown through his own example what Islam truly is. So, inculcate that very same Islam within yourselves so that you may become the beloved of God. Malfuzat, Volume 3, page 80. Jazakumullah. اچھا، جزاک اللہ. سلمانہ محمود نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. السلام. منظوم کلام حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں. دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب ہو پہ خلق سے معمور ہیں. بے خلق سے معمور. پھر بھی ان کے قلب ہو پہ خلق سے معمور ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبائے الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں. ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ
کچھ ایسے بھی ہیں دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. Translation Faria Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, beloved Hazur. Wa alaikum assalam. The poem presented before you is written by Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu. Its English rendering is as follows. There are also some who are intoxicated with your love. They are free of worldly concerns and far away from them. The worldly people deprived them of their home and hearth. Even then, their hearts are filled with love for the creatures of God. O Lord, it is indeed true that some of your servants are like this. Their heads are intoxicated with the wine of your cognizance. Their hearts are filled with the passion of your love. Storms rage in their bosoms day and night. They are known throughout the world as being madly in love with you. O Lord, it is indeed true that some of your servants are like this. Jazakumullah. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ لبینہ طارق قادر کیا کہنا ہے اب؟ What else? سوال کرنا؟ کس کے پاس مائکرو فون ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ کرو. تم نے اپنا کوئی آرگنائز کیا ہوا ہے سسٹم کہ پہلے یہ پھر 2 پھر 3 پھر 4 یا جو مرضی آ جائے؟ ہاں جی حضور. ہاں جی حضور سسٹم ہوا ہے. پہلے ریہرسل کیا ہوا ہے؟ ہاں جی. آرگنائز ہے. اوکے اسٹارٹ. جی السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. My name is Rida Iman Ahmed. Beloved Hazur chose America as the first country to visit since the COVID-19 pandemic began. How does Hazur decide which countries to visit and when? You see, I didn't have any choice. I was only invited by Jamaat in the United States. They said they are going to open their Zion Mosque and Dallas Mosque, so I should visit them. Then I said, okay, then this is the reason I have come here. Had there been some other Jamaats who would have just invited me, I would have gone there before even coming to USA. So there is nothing special. Only your invitation is special. This is why you are special. Right? جی جزاک اللہ. Assalamu alaikum, beloved Huzur. My name is Sayyida Wasima Sadaf, and my question is it permissible for Waqfatino to pursue psychology and counseling, or is it better to focus on becoming doctors and teachers? Every subject which is beneficial for a human being is permissible for Waqfat and all. And psychology is also one of them. So you can do it, no problem. You need counseling and psychology because in this present day problems, there are quite a number of problems which girls face. And when they face these problems, they need some psychiatrists, psychologists to treat them, to listen to them, to handle their cases. So this is why it's good to choose psychology or counseling. Ji, right? Jazakallah.
Assalamu alaikum, Pyare Hazur. Waalaikum. My name is Munifa Iman Tariq. My question is, has Allah Ta'ala mentioned how angels communicate with each other? Communicate with each other. You see, they communicate which way, I don't know, anyway. But there are some, you see, among angels also, there are some angels who are of higher status. There's Jibrail, Israel, Israfil, Mikael, whom we know. And there are quite a number of subordinate angels who are working under them. So, how do they communicate? God knows better, but there's a system there. So they ask their angel, their subordinates, just convey this message to that, to this, to that, to that, to that. So, just in a flash of a second, so if they want to convey their message to all across the world, to everywhere, where there's day or there's night, the angels will immediately go and discharge their duties. Right? Kya kehti ho? How they do it, that Allah knows, or they know it. Anyway, I don't know till today. If I came to know, then I will let you know. Okay? Or Assalamu alaikum, Pyare Hazur. My name is Naba Ahmed. My question is, Allah has created man with free will to see whether he chooses right or wrong. Has Allah also created animals with free will? Animals have always, see, you have a choice. Allah has given you the choice and given you the free will. And He has clearly, categorically told you that these are the bad things, these are the good things. So these are the good things. If you do good deeds, you will be rewarded. These are the bad things. If you do those things, it means you are following Satan, you will be punished for that. Or if Allah wishes, He can forgive even. But for animals, there is no choice. They always have free will. It is in their instinct that they have to do whatever Allah has created them for. See? So, it means they are always free. The goat cannot do anything else. Or lion cannot do anything. This is the nature of the lion to attack on others and or somebody to fill his belly. And for goats, it is a duty. Goats, they can only graze grasses, or then Allah has created them for the food of human beings. So there is, for the cows, you get milk and meat from them, right? Hens, you egg and meat from them. So every animal has been created by Allah Ta'ala for the best of the human being. So they can be utilized and used by human being. Okay, اور کیا کہتے ہیں؟ Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Mahin Varaich, and my question is, how can we inculcate Allah's attributes in our daily lives? So, if you keep on reciting the names of Allah
and know the meaning of it, then it will become habit of yours. You will become habitual of reciting name of Allah, and whenever you need Allah's help or you want to Allah to accept your prayer for some particular matter or case, then you will recite that particular attribute which is related to that matter, right? So, if you don't know the meaning and you know the name of Allah Ta'ala and you have been reciting it daily, regularly, or at least at the end of the day, before going to the bed, you just read the book. At least 99 names have been given in the prayer book. So if you write, so whenever you are praying, you take one of the attributes which you need at that particular moment. Right? Yes. This is how you can, make it a habit of yours in your daily lives. If you remember Allah, it all depends on the remembrance of Allah Ta'ala. So if you remember Allah Ta'ala daily, if you are offering your 5 daily prayers, if you are praying fervently in your prayers, and you are praying to Allah Ta'ala in your sajdas, that Allah Ta'ala help you to remove all your difficulties and problems and give you the rewards of your good deeds, and also use the attribute which is you think is related to your problem, then this is how you would know and you will become habitual of reciting the names very often, right? Or the attributes, right? Yes. Or Assalamu alaikum, beloved Hazur. Kaun Assalamu alaikum? Acha. My name is Fateh Atiyatul Hayy Ahmed. Huh? My name is Fateh Atiyatul Hayy Ahmed. Fateh Atiyatul Hayy Ahmed, acha. And my question is, when someone dies, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Why do we also say this when we lose a material belonging? Do you know the meaning of it? Not really. What does it mean? I don't know. We are for Allah and to whom we have to return. Right? So, if it is not only Allah Ta'ala in Quran says that not only when somebody dies you say that, whenever you lose anything or you are in difficulty, you are in a problem, then you say, and that will remind you of the power of Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala will always remain in this world, and every other thing has to either to die or to get lost. Right? Then this is why when she used to say Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, so it's also have very deep meaning as well. When sometime you lose something and you have forgotten something, you have kept it somewhere, if you say Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, it so happens, and it has happened on so many occasions with me and with other people as well, that when we say Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, then immediately either we find that thing or it comes into our mind that yes, I kept that thing in there. So it also works to find the things, to to save you from your loss. So this is the prayer, that if a person has died, I was relying on him. I am very sad on his demise or her demise, but Allah is always there. He will protect me. He will save me. See, the same thing happened
when the father of Muslim ﷺ died, and he was very much worried because he was not working anywhere, and his source of income was from his father. Then when he was worried, he prayed, "Oh God, what will I do?" After saying Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, then immediately it was revealed to him by Allah Ta'ala that alaysa Allahu bikafin abduhu, is not sufficient for his servants. You are Allah's servant, so Allah is sufficient for you. So this is where how Allah Ta'ala comforted him. Right? So this is why we say this. This is the prayer which gives you comfort. Right? This is why we say Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay? Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Samira Sohail, and my question is, how should Ahmadi Muslims mourn the death of political figures, like recently the death of Her Majesty Queen Elizabeth II? You see, they are human beings. Any human being who dies, we can say, we normally condole, right? And I also sent the message of condolence to the King Charles on the demise of Queen Elizabeth, and it has even been published in the paper, right? So we can say we are sad, Allah have mercy on them. So we can seek Allah's mercy for those deceased people, no matter whether they are Muslim or not. Only Allah says that who are infidels, I will not forgive them. And even Allah has the power to forgive them even. But He says you don't pray for them. Otherwise, for other people, Allah did not stop us to pray for them when they die. Right? Only we don't offer janazah prayer, but at least we can express our sympathy, our sentiments for the deceased person and for those people who are have lost their beloved one, right? We can pray for them, no problem. Yes. Otherwise, how can you say you love for all and hatred for none? Right? Love is that we love humankind. We love human being. And this is one of the ways to express your love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, beloved Hazur. My name is Sabai Jaz. Better Hazur, Sufi theology claims to promote nearness to Allah through their spiritual practices. My question is, are there benefits in Sufi practices and customs that promote nearness to Allah? You see, this Sufism started, there was no Sufism during the time of the Holy Prophet ﷺ. Was there any Sufi at that time? No. There was no Sufi during the time of the four rightly guided Khulafat, Khulafai Rashidin. There was? No. After centuries, this thing started. And when it started, it was because at that time, the Khilafat was not the spiritual Khilafat. That was worldly Khilafat. And the Khulafa of those times were, after worldly gains. And Khalifa was not the chosen Khalifa by the community, but they inherited it. So this is why at that time there was a group of people stood up. You say we are the spiritual people, and we tell the people that what is the actual,
the spirit of your religion. And what is the spirit of prayers? Right? And how you should pray, how you should bow before Allah, how you should practice the commandments given in the Holy Quran. And this is how they started, and they started explaining different ways of, teachings of the Holy Quran, and gave this. So this is how it all developed. But now, after the coming of the Prophet ﷺ, who came to revive the religion of Islam, according to the prophecy of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, right? Now, there is no need of any Sufi, no need to follow any Sufi. Even I remember once I explained in my khutbah the verse of Allah nuru samawati wal arz, right? So one of the Arab person, Ahmadi, who was newly converted Ahmadi, he said, I was the follower of Sufism. And now, after having listened to your khutbah, now I can say there is no bigger Sufi than the Prophet ﷺ. And how he has explained the Holy Quran, how he has explained the teaching of the Holy Quran. So we don't need any other Sufi now. And now the Khilafat is also rightly guided. As long as it will remain as it is, then there is no need of any Sufism. So it was the requirement of the past, not the present. Exactly. Right? Indeed. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. Wa alaikum salam. My name is Sajila Ahmed. As a mother of a Waqf-e-Nau baby boy. Kaun hai Sajila Ahmed? Assalamu alaikum. Acha. As a mother of a Waqf-e-Nau baby boy, are there unique practices to focus on in my son's early years to strengthen his pledge to serve the Jamaat? How old is he? He is nearly 15 months. Huh? He is nearly 15 months. 15 months. Now, first thing is that you pray for him and your 5 daily prayers, and offer 2 rakats nafal for him, that Allah Ta'ala make him a true Waqf-e-Nau. Right? And then as he grows up, you tell him, teach him about the morals and teachings of the Holy Quran and the Islam. And show your own example. You, both husband and wife, should set their own example before their children, so that they will know that our parents are always offering 5 daily prayers. They read the Holy Quran. They try to understand the meaning of the Holy Quran. They are the thorough example of the teaching of the Holy Quran in Islam. And they are the true followers of Islam Ahmadiyyat. Then they will grow up in that atmosphere, environment, and then they will become a good Waqf-e-Nau. Inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. Wa assalam. My name is Amtul Noor Rida. My question is, what limitations should an Ahmadi girl be aware of when going out with friends? Where? Going out where? Just anywhere. If for night spending, no, you should not go. Right? If just day spend, you can go. Or you are going to outside. Must make sure that you have some obligations. Right? Being an Ahmadi girl, first thing is, whenever you are going out, you offer first Fajr prayer, recite the portion of the Holy Quran, right? Do tilawat, and then go out when there is a Zohr or a time prayer, Salat's time, prayer time, then offer your prayer.
If Maghrib Isha time comes, then offer your prayer. Always talk in a manner which is, a dignified manner. Not talk loosely. There should not be any loose talk from an Ahmadi girl or even an Ahmadi boy, every Ahmadi, not only particularly for girls. And if you set your own example, then your girls would know that if you have to learn spirituality, religion, morals, then you learn from Amtul Noor. Right? This is the thing you have to keep in mind. Right? Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is commonly said that interracial and intercultural marriages face many challenges. What is Ahmadiyyat's view on interracial and intercultural marriages? If there are racial and intercultural marriages, that's good. But both sides should be very much tolerant. Right? The thing is that Holy Prophet ﷺ says that before you choose any match, you should try to choose somebody who is spiritually good, who has good religious knowledge, right? And a firm and staunch Muslim. So if you consider all these things, both parties, boy and girl, then no matter whether it's interracial or intercultural or within your own culture or something, race, you will enjoy your life. So, and always keep in mind that nobody is perfect. Everyone has some shortcomings in them. Right? So, if you are tolerant, if each of them is tolerant and close their eyes, tongue and ear, mouth, eyes, close to listen anything bad about each other, or you say anything bad to each other, then you will have a good marriage life. Right? So it's not, if different cultures are joined together in Ahmadiyyat, then that will be a very good Ahmadi environment. And that is what we should try to create. Right? That is what I believe, and that is what Islam says. But people have some shortcomings in them. Sometimes they do not, behave in this manner. Right? We normally, whenever we are choosing our match, we normally say the person is well qualified, girl is well qualified, boy is well qualified, they are earning good, substantial money, they have lucrative job, right? So instead of seeing all these things, we should try to see that a person has good religious background, as in end is a practicing Muslim. The night note, you say, my mother is from Ghana, and she asked if Masjid Mubarak in Islamabad reminds Huzur of a hut in Tamale. Yes. Yes, because of the shape of the mosque, you mean? Yes, beloved Huzur. Okay. No, that Masjid Mubarak's architecture is much, much, much better than that hut. Jazakallah. Or
Assalamu alaikum, beloved Hazur. Assalam. My name is Ramya Chaudhary, and my question is, the promised Messiah ﷺ received a revelation that I see my community in Russia like grains of sand in number. How and what can a Waqf do to fulfill this revelation? Again, as I have already said, you are a Waqf and you must always keep in mind that what are your duties. I have given a very lengthy, detailed khutbah almost 5, 6, 7 years ago in Canada about the duties of Waqf or Waqf. So if you practice that one, then first thing is set your own example. Be spiritually and morally good, right? And always remember Allah Ta'ala whenever you are doing anything. And then your job is also to preach. So if you get chance to go to Russia, if only we are saved after the war which is soaring on us, right? Then after that, I think Russians will also try to find some system which is good for them, and at that time we should also try to preach them. Okay? So first thing is reform ourselves, second is preaching, right? Jazakallah. Okay. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. My name is Fatma Zarfatanoli, and my question is it a good field to be in? I am pursuing the field of nursing. Is it a good field to be in to serve the Jamaat as a Waqf? You see, pursuing in nursing field, it's a good field. Yes. Nursing is good. Any field which is good for humanity is good. If you are serving humanity with this field, you can serve humanity. If you are a doctor, you are a nurse, you are a teacher, or any other service which you are discharging for the benefit of the human beings, is good for Waqf. So, but your main aim and objective should be that must reform yourself. There should be a big change in yourself, and you should have a close relation with Allah Ta'ala, and you should spiritually and morally an example for others, right? So that is the main thing. And apart from that, you do whatever you like. Jazakallah Hazur. Okay, or Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Hibbat Asibu Haru Malik. My question is, how would Hazur advise we can make a good friend, and how do we go about being a good friend? How would you advise me make a good friend? You see, you are an Ahmadi girl, Ahmadi Muslim girl, or Muslim Ahmadi girl, right? You know the good and bad, right? You know your duties. You know what Allah has commanded to you. You know the two main objectives of a human person being, for which the Prophet Muhammad came. That is what he claimed, that to bring human beings closer to their Creator, and secondly to discharge their duties towards your fellow being. So if you are doing all these things, you are a good girl, good Ahmadi Muslim woman, right? And if you have these qualities, then always when you are choosing your friend, you will try to choose those girls
who are of this nature or of good nature, right? Bad girls, you would never ever try to make friendship with bad girls, right? And the same thing will apply when you are having all these, qualities. Then people will also consider you as good friends. Okay? اچھا اور ہاں. Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Malahat Khan. My question is, does Hazur have any special guidance for young mothers in raising boys in this society? It's not a matter of boys and girls. I have already told you that how to raise the baby. So the same guidance is for you. Jazakallah. Huh? You are also in the same fold, right? So if you follow the guidance I have already given, it will work, right? Ji Hazur. Jazakallah. ہاں آگے کون ہے؟ حضور یہ لاسٹ کوشچن تھا. یہ لاسٹ کوشچن تھا. لاسٹ کوشچن تھا. چلو پھر چھٹی ہو گئی. جزاک اللہ. یہ جو چیزیں دینی ہیں نا یہ خود ہی دے دیں. آ جاؤ لے آؤ. میں ایک ایک کو دینے لگا تو آپ 15 منٹ لگ جائیں گے. دین اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہاں کھڑے کر دیں کہ کتنی پوری ہیں لوگوں کے لیے. چلو ٹھیک ہے دے دو. وہاں رکھ دو. گیٹ میں سے نکلتی جائیں گی. ایک ایک چاکلیٹ اور ایک پین اٹھاتی جائیں گی. رائٹ ٹھیک ہے. چلو ٹھیک. اللہ حافظ. Here's a look at the next few programs on today's schedule. For more information, visit www.mta.tv. Coming up next, we present a discussion program explaining in detail the commentary of the Holy Quran. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 رب كل شيء خادمك. رب فاحفظني وانصرني وارحمني. رب كل شيء خادمك. رب فاحفظني وانصرني وارحمني. رب كل شيء خادمك. رب فاحفظني وانصرني وارحمني. رب كل شيء خادمك.
رب فاحفظني وانصرني وارحمني رب كل شيء خادمك 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 رب فاحفظني وانصرني وارحمني. Aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh pelosok dunia. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے